یستفتون، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں. ایسا شخص جو لا وارث ہے، صرف اس کے بھائی بہن وارث ہیں. تو سورہ نساء میں چوتھے پارے میں آپ نے یہ سماعت کیا تھا کہ ایسے شخص کے بھائی بہنوں میں سے اگر سگے بھائی بہن نہ ہو، ماں کی طرف سے بھائی یا بہن ہو، تو ان کا کیا حصہ ہے وہ حصہ پیچھے بیان ہوا. اب اس شخص کا ذکر ہے کہ جس نے انتقال کر لیا لیکن اس کے سگے بھائی بہن موجود ہیں اور کوئی وارث نہیں ہے، یا پھر سگے بھائی بہن تو نہیں ہے، سوتیلے ہیں مگر باپ کی طرف سے ہیں. تو باپ کی طرف سے سوتیلے بھائی بہن ہو یا سگے بھائی بہن ہو، ان کا یہ حصہ مقرر کیا جائے گا جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا. یہاں پر باپ کی طرف سے اس سے مراد یہ ہے کہ باپ سگا ہو، ماں سوتیلی ہو، تو ایسے بھائی بہنوں کا حصہ کیسے ہوگا؟ قل اللہ، آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتا ہے، مسئلہ بیان فرماتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ لاوارث کے بارے میں کہ جس کی اولاد نہیں، بیوہ بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی مرد ہو وہ انتقال کر جائے، اس کی اولاد نہ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، اور ایک ہی سگی بہن ہو یا باپ کی طرف سے بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو جو جائیداد اس نے چھوڑی ہے اس میں سے آدھی جائیداد اس بہن کو دے دی جائے گی. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر اس کے برعکس ہو کہ ایک ہی بھائی ہو، مرنے والا مرد ہو کہ عورت ہو، اس کا اور کوئی وارث نہ ہو، صرف ایک ہی بھائی ہو، وہ پوری جائیداد کا مالک ہو جائے گا. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر ایک بہن ہو، ابھی آپ نے سنا صرف ایک ہی بہن ہو تو آدھی جائیداد، اگر صرف دو بہنیں ہوں یا دو سے زائد بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان بہنوں میں 2/3 جائیداد تقسیم کر دی جائے گی، یعنی 66.67% جائیداد ان دو بہنوں میں تقسیم کر دی جائے گی. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، مرنے والا لاوارث ہے، اولاد نہیں، بیوہ نہیں، ماں باپ نہیں، صرف بھائی بہن ہے، بھائی بھی ہیں اور بہن بھی ہے. اب وہ چاہے ایک بہن ایک بھائی ہو یا اس سے زیادہ ہو، تو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے اگر مرد اور عورتیں زیادہ ہوں، یعنی بھائی بہن دونوں ہوں، تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ کل جائیداد بھائی بہنوں میں اس طرح تقسیم ہوگی، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ 2 لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کو حصہ دیا جائے گا، یعنی 2 بہنوں کے برابر ایک بھائی کو حصہ ہوگا، بہنوں کا ایک حصہ، بھائیوں کا 2 حصہ، اس طرح جائیداد تقسیم ہوگی. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالی تمہیں خوب واضح فرماتا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ وراثت کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد نہیں، یہ قاعدہ یاد رکھیں، مرنے والے کی اولاد نہیں تو پھر بھائی بہنوں کو حصہ ملتا ہے، اور اگر مرنے والے کی اولاد ہو، چاہے ایک ہی بیٹا ہو یا ایک ہی بیٹی ہو، تو ہمیشہ وراثت کے قوانین میں یاد رکھیں کہ بھائی بہنوں کا حصہ نہیں ہوتا. کبھی بھی کسی کا انتقال ہو جائے اور اس مرنے والے کی اولاد ہو، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، تو بھائی بہن اس چیز کو سمجھ لیں کہ انہیں حصہ نہیں ملے گا. اور جب اولاد نہیں ہوگی تو بھائی بہنوں کو حصہ ملے گا، لیکن اگر بیوہ موجود ہے، ماں باپ موجود ہیں، تو بھائی بہنوں کا حصہ کم ہو جائے گا، اور بیوہ نہیں، ماں باپ بھی نہیں، تو پھر ساری جائیداد سگے بھائی بہنوں میں یا باپ کی طرف سے بھائی بہن ہیں ان میں تقسیم کر دی جائے گی. الحمدللہ سورہ نساء مکمل ہوئی.